معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد جود والکرم مبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو وضو کے فرائض اور وضو میں کیا کیا چیزیں فرض ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مکمل وضو کا طریقہ آپ لوگوں کے گوش گزار کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اس سے قبل میں نے غسل کے بارے میں بتایا تھا کہ غسل کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور غسل میں کیا باتیں فرض ہوتی ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ لوگوں کو وضو کے بارے میں بتائیں گے، اور میں گزارش کروں گا کہ جتنے بھی سامعین ہیں سبھی لوگ اس پر سنیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ جب ہمارا غسل اور وضو درست نہیں ہوگا، بہتر نہیں ہوگا، جب تک ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہم ناپاک ہیں، نجاست سے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہتر غسل کریں اور اچھا وضو کر کے سنت کا خیال رکھتے ہوئے، فرائض کا خیال رکھتے ہوئے، واجبات کا خیال رکھتے ہوئے ہم بہتر سے بہتر غسل اور وضو کریں، تاکہ ہماری نمازیں اچھی ہوں، بہتر ہوں اور رب کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوں۔ تو میرے عزیزوں، آج میں سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم وضو کیسے کریں۔ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب وضو کریں تو ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ وضو میں کیا کیا چیزیں فرض ہوتی ہیں، جس کے چھوٹ جانے سے ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں فرائض کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وضو میں کیا کیا چیزیں فرض ہوتی ہیں۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہوتی ہیں، غسل میں 3 تھی اور وضو میں 4۔ سب سے پہلے جو فرض ہے وضو کا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم چہرہ دھلیں، اور چہرہ دھلنے کی حد کہاں سے کہاں تک ہے تو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ چہرہ ہم بال پیشانی کی جو جگہ ہوتی ہے، بال اگنے کی جگہ سے یہ داڑھی کی ہڈی جو نیچے کی ہڈی ہوتی ہے یہاں تک، اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی پورا چہرہ۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاتھ میں پانی لیا ایک ہاتھ سے اور دھلنا شروع کر دیا، کچھ لوگ بہت تیزی کے ساتھ منہ پہ پانی مارتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ سنت اور احسن طریقہ نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ میں پانی لیں اور پانی لینے کے بعد ہم اس طریقے سے دھلیں تاکہ ہمارے بال اگنے کی جگہ سے یہ داڑھی کی ہڈی اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، اور ہونٹ کا جو باہری حصہ ہے اسے ہم زیادہ زور کے ساتھ اسے بند نہ کریں تاکہ یہ ہمارا باہری حصہ بھی پانی سے تر ہو جائے، اور پلکیں ہوتی ہیں پلکوں کو بھی زیادہ زور سے نہ دبائیں، اس کو ہلکا سا کھلا رکھیں تاکہ وہ جو باہری حصے ہیں وہاں پر بھی پانی پہنچ جائے۔ تو میرے عزیزوں، یہ پہلا فرض۔ دوسرا فرض کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہم دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک کوہنیوں سمیت ایک مرتبہ دھلنا وضو میں یہ فرض ہے، اور 3 مرتبہ دھلنا یہ سنت اور مستحب طریقہ ہے۔ اس کو آپ آگے سماعت کریں گے۔ آج فرائض کی بات ہو رہی ہے، فرض کی بات ہو رہی ہے، تو میں فرض بیان کر دوں۔ اور پھر اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا، اپنے سر کو مسح کرنا، یہ ابھی وضو کے طریقے میں بتاؤں گا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیروں کو جو ہماری پیر کے اوپر ہڈیاں ہوتی ہیں، ٹخنوں کی ہڈیاں، وہاں تک ہمیں وضو میں دھلنا یہ فرض ہے۔ پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھلنا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ ہمارے کیا کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو ٹخنوں سمیت دھلنا۔ اور تیسرا فرض کیا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے کہ دونوں پیر کو دھلنا۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں آپ حضرات، کہ دھلنے کا مقصد کیا ہے، اس کا حد کیا ہے۔ دھلنا اسے کہتے ہیں کہ کم از کم 2 بوند پانی وہاں سے بہہ جائے، صرف تیل کے جیسے لگا لینا یا 1 آدھا بوند پانی بہہ جانا،
یہ نہیں بلکہ ہمارے فرائض ادا نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ہیں کہ 2 بوند پانی وہاں سے بہہ جائے، پانی بہنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم سماعت کرتے ہیں وضو کا طریقہ کہ ہمیں وضو کیسے کرنا ہے۔ فرائض سمجھ میں آ گئی، اب ہم طریقے کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہمیں وضو کیسے کرنا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو دیکھا گیا کہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ وضو کرتے ہیں، کہیں ہاتھ چھوٹ گیا، کہیں چہرہ چھوٹا ہوا ہے، کہیں ایک ہاتھ سے دھل رہے ہیں، سر کا مسح صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں، پیر نہیں دھلتے، اور ویسے ہی نماز کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو وضو اور غسل بہتر کرے، چونکہ حدیث پاک میں آیا ہے الطہارۃ نصف الایمان، پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، غسل اور وضو بہتر ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم کتابوں کا مطالعہ کریں، پڑھیں، سیکھیں اور اپنے علماء کرام سے اس کی جانکاری حاصل کریں۔ یقیناً ہمارا جو وضو اور غسل میں جو غلطیاں ہیں وہ یقیناً دور ہو جائیں گی اور ہمارے اس میں اصلاح پیدا ہو جائیں گی۔ تو آپ سماعت کریں، سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ وضو کے پانی کو لے کر کے جب ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو بسم اللہ کر کے ہم اسے مسواک کریں، دانتوں کو صاف کریں۔ اگر مسواک نہیں ہے تو ہم انگلیوں سے بھی دانت کو صاف کر سکتے ہیں، تاکہ کھانے پینے کی جو چیزیں کھانے کی جو ہمارے دانتوں میں پھنسی ہوئی ہیں وہ اچھے سے صاف ہو جائیں۔ حلق وغیرہ میں جو چیزیں اگر ہیں منہ کے اندر وہ سب ساری چیزیں صاف ہو جائیں۔ اگر مسواک ہے تو آپ مسواک کر لیں، ورنہ مسواک نہیں ہے تو ہم انگلیوں سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ بسم اللہ کر لیں، نیت کر لیں وضو کی، اور دعا وغیرہ پڑھ کر کے جب آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس کے بعد سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھلیں گے۔ کہاں تک؟ ٹخنوں سمیت، یہاں تک جو ہمارے یہ گٹے ہیں، حضرت چاہتا ہوں جو گٹے ہیں گٹوں سمیت ہم اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھلیں گے۔ اس کے بعد جیسا میں نے بتایا مسواک اگر ہے تو مسواک کر لیں، اگر مسواک نہیں ہے تو دانتوں کو انگلیوں سے صاف کر لیں۔ پھر 3 مرتبہ ہم کلی کریں گے بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے، کہ دانتوں کی کھڑکیوں میں اگر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے تو وہ بھی صاف ہو جائے۔ اور اس کے بعد ہم 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں گے۔ طریقہ کیا ہے ناک میں پانی ڈالنے کا کہ ہم ہاتھ میں پانی لیں اور اس کے بعد ناک میں ڈالیں، تاکہ یہ نرم ہڈی تک، جیسے میں نے بتایا تھا غسل میں کہ نرم ہڈی تک، یہ نرم جگہ تک یہ پانی پہنچ جائے۔ اور اگر ناک کے اندر کی رطوبت سوکھ کر ناک کے اندر چپک گئی ہے تو آپ اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں سے اس کو ناک کے اندر ڈال کر کے اسے صاف کر لیں اچھی طریقے سے، اور پھر اس کو ناک کو اچھے سے صاف کریں، یعنی 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں۔ یہ اچھا اور سنت طریقہ ہے وضو کا۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھلیں۔ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو، کچھ ہمارے جو طلباء کرام ہیں ان لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ جو عمل ہے اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے پانی لیا اور ڈالا، چہرہ دھلنا شروع کر دیا، یا پانی لے کر کتنی زور سے چھینٹیں ماری منہ پہ کہ اگل بغل کے لوگوں پر وہ چھینٹیں پڑ جاتی ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا ہے میرے عزیزوں، بلکہ ہاتھ میں پانی لیں اور اچھے طریقے سے آپ اپنے چہرے کو دھلیں، بال اگنے کی جگہ سے لے کر کے داڑھی کی ہڈی تک، اور پیشے یہ کیا کہتے ہیں ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک پورے اچھے طریقے سے پورا چہرہ دھل جائے۔ اور اگر داڑھی سجی ہوئی ہے چہرے پر تو داڑھیوں کا بھی خلال کر لیں، ہاتھ کو ڈال کر کے داڑھی اچھے سے، داڑھی کے اندر اور مونچھ کے بال جو ہیں اس کے نیچے ساری جگہ پہ اچھے سے پانی بہہ جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں جیسے بتایا کہ اگر ہونٹ کو زیادہ زور سے دبا کر کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ اسے تھوڑا ہلکا سا کھلا رکھنا ہے، تاکہ ہونٹ کے جو باہری حصے ہیں وہاں پر بھی پانی پہنچ جائے، وہاں پر بھی پانی بہہ جائے۔ اور آنکھوں کو زیادہ زور سے، آنکھ کی پلکیں جو ہیں اسے بھی زور سے نہیں دبا کے رکھنی، اسے بھی تھوڑی سی ہلکی سی کھلی رکھیں تاکہ وہاں بھی پانی پہنچ جائے۔ اب کیا کرنا ہے، چونکہ یہ فرض ہے، چہرہ دھلنا ہمارا وضو کا فرض ہے، پہلا فرض۔ اب آتے ہیں ہاتھ کی طرف۔ کلی کر لیا، ناک میں پانی ڈال لیا، چہرہ دھل لیا، اب ہاتھوں کو دھلنا ہے۔ تو ہم اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 1 مرتبہ وضو میں دھلنا فرض ہے، اور 3 مرتبہ دھلنا سنت اور احسن طریقہ ہے۔ یہاں پر ہم اپنے ہاتھوں کو کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے، پانی بہانا مقصد ہے، صرف گیلا کرنا مقصد نہیں ہے، پانی بہانا مقصد ہے، پانی بہہ جائے۔ آپ شروع کریں یہاں تک پورے اچھے طریقے سے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھل لیں تاکہ پانی اچھے سے بہہ جائے، یہ بھی وضو کا دوسرا فرض ہے۔ اب آتے ہیں مسح کی طرف، جہاں پر عموماً لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔
عام طور پر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، انہیں علم نہیں ہوتا، بلکہ آپ جب کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اپنے علماء کرام سے جب سیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیں سر کا مسح کیسے کرنا ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کے 4 حصے اگر کریں گے ہم یہاں سے لے کے یہاں تک، تو ہمارا چوتھائی حصہ یہاں پر آئے گا، لیکن یہ یہاں تک جو ہے وہ فرض ہے، لیکن احسن اور سنت طریقہ جو ہے وہ پورے سر کا مسح ہے۔ تو اب وہاں پر ہم کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھ کو پانی سے تر کریں گے، یعنی گیلا کریں گے، ہاتھ میں پانی لے کر کے چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، غور سے دیکھیں، سماعت کریں۔ ہم اپنی دونوں ہاتھوں کی شہادت، یعنی جو چھوٹی والی انگلی ہے، شہادت والی انگلیوں کو جدا رکھیں گے اور انگوٹھے کو جدا الگ رکھیں گے، اسے کسی سے ٹچ نہیں کریں گے۔ باقی جتنی انگلیاں ہیں سب کے سرے کو، اس کے نوک کو ایک دوسرے سے ملائیں گے، اس طریقے سے ہم ملائیں گے۔ یہ دیکھیے ہماری یہ انگلی اور یہ ہمارا انگوٹھا، یہ دونوں جدا ہیں ایک دوسرے سے، باقی انگلیاں جو ہیں وہ ملی ہوئی ہیں۔ اس طریقے سے ہم ملائیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے یہاں پر بال اگنے کی جگہ سے، جہاں سے ہمارا بال اگتا ہے، شروع ہوتا ہے، یہاں سے لے کر کے اس طریقے سے ہم پیچھے کی جانب لے جائیں گے جہاں پہ بال ختم ہوتا ہے۔ اب اس کو، یہ جو دونوں انگلیاں ہیں، اس کو ابھی جدا ہی رکھنا ہے۔ یہ انگلیوں کے سہارے ہم پیچھے گئے، اب ہتھیلیوں کے سہارے ہم آگے آئیں گے، ٹھیک؟ یہاں پہ میرا چشمہ ڈسٹرب کر رہا ہے تو میں اس کو اتار لیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، یہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا، یہاں پر گئے اور واپس ہم یہاں سے یہاں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے یہ انگلیوں کے سہارے میں پیچھے کی جانب گیا اور پھر اس کے سہارے میں واپس یہاں پہ آیا۔ آپ لوگ بھی ساتھ میں کریں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں، یہاں سے ایسے ملایا، یوں کر کے گئے پیچھے، ٹھیک ہے؟ واپس جہاں پہ بال ہمارا ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے سہارے ہم واپس آئیں گے، اس طریقے سے ہم واپس آئیں، پھر پیشانی کی طرف ہو گیا۔ اب دیکھیں، یہ انگلی کو ہم نکالیں گے، شہادت والی انگلی کو، شہادت والی انگلی کو لے کر کے کان کے اندر جو جگہ ہے اس میں ہم ڈال کر کے اچھے سے اس کو صاف کریں گے، ٹھیک ہے؟ کان میں۔ اب بچا کیا؟ ہمارا انگوٹھا بچ رہا ہے، جہاں پہ لوگ عموماً غلطیاں کرتے ہیں۔ انگوٹھا یہ نیچے سے لیا، اوپر کی جانب لے گئے، ٹھیک؟ ایک بار۔ کچھ لوگ جو ہیں جنہیں نہیں معلوم ہوتا، لاعلمی کی وجہ سے، وہ یوں کرتے ہیں، ایسے، کوئی ایسے کرتا ہے تو کوئی ایسے کرتا ہے۔ ایسا کرنا بالکل غلط ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پیچھے، کان کے پیچھے اس طریقے سے ہم لے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ یہ تینوں انگلیاں، یہ انگلی، یہ انگوٹھا، یہ ہاتھ کی ہتھیلی، جو پانی تھا وہ سارا صرف ہو گیا۔ یہاں گئے، یہاں سے واپس یہاں آئے، پھر کان میں انگلیاں اس طریقے سے صاف کیا، پھر کان کے پیچھے ہم نے صاف کیا۔ اب بچے ہمارا جو ہاتھ کا تر حصہ جو بھیگا ہوا ہے، وہ پیچھے کا حصہ بچا ہمارا۔ اب ہمیں اپنے گردن کا مسح کرنا ہے۔ گردن کا حصہ کیا ہے؟ یہ ہمارا پیچھے کا حصہ ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنے ہاتھ کو لے جا کر کے پیچھے کی طرف کر کے، دھیان رہے یہ ہاتھ ہمارا ایسے نہیں آنا چاہیے۔ کچھ لوگ پورا ہاتھ لے کر کے آتے ہیں، یہ مسح میں نہیں ہے، یہ جگہ گلے کا مسح نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں پہ مسح کرتے ہیں تو وہ وضو کے مکروہات میں شامل ہو جائے گا، یہاں پہ ہمیں نہیں کرنا، صرف ہمیں پیچھے کے حصے پہ کرنا ہے۔ سائنس کہتا ہے، آج جب ہم وضو میں غلطیاں کرتے ہیں، لیکن سائنس کیا کہتا ہے، ذرا اس کو بھی سماعت کر لیں۔ سائنس کہتا ہے جو یہاں پہ رگیں ہوتی ہیں، جو نسیں ہوتی ہیں، جب وہاں پر ہم پانی لگاتے ہیں تو اگر وہ گرم ہے تو پانی لگانے سے وہ ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے پیچھے کے حصے میں۔ ٹھنڈک پہنچنے سے ہمارے باڈی کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، اگر بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تو ظاہر ہے وہ 5 مرتبہ وضو کرے گا، تو 24 گھنٹے کے اندر 5 مرتبہ اس کا ہاتھ، گیلا ہاتھ اس کی گردن پر جائے گا، تو وہ اس کے بدن میں، اس کے باڈی کے اندر کتنا فائدہ حاصل پہنچائے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے سرکار نے جو کر کے بتایا ہے وہ بہت ہی اچھی پیاری باتیں ہیں۔ انشاءاللہ اس پر اگر ہم سب عمل کریں گے تو ہمارا شریر بھی محفوظ رہے گا، ہماری جو ہیلتھ ہے وہ بھی محفوظ رہے گی، اور ہمارے ارکان بھی اچھے ہوں گے اور ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں گی۔ دھیان میں رکھیں کہ مسح کس طریقے سے کرنا ہے، یہ وضو کا تیسرا فرض ہے۔ اس کے بعد اب ہمیں اپنے دونوں پیروں کو دھلنا ہے۔ وہ پیر کہاں تک دھلنے ہیں؟ ٹخن جو ہڈیاں ہوتی ہیں، ہمارے ایڑی کے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا وہاں تک ہمیں دھلنا ہے۔
تو ہم اس میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ داہنے یعنی رائٹ ہینڈ کا یوز کرتے ہیں، داہنے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ایسا غلط ہے۔ ہمیں اپنے پاؤں کو دھلنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، یعنی لیفٹ ہینڈ کا۔ تو ہم داہنے پیر سے شروع کریں گے، پانی کو پیر پہ ڈالیں گے اور اچھے سے اس کو وہاں پر ہڈی تک پانی کو پہنچائیں گے۔ اس کے بعد داہنے پیر کی چھوٹی انگلی سے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگلیوں کا خلال کریں گے، یعنی چھوٹی انگلی سے سٹارٹ کریں گے، انگوٹھے تک آئیں گے، اور پھر اس کے بعد بایاں پیر ہم دھلیں گے۔ جب بایاں پیر دھلیں گے تو وہی لیفٹ ہینڈ یوز کرنا ہے اس کو دھلتے وقت، اس کو دھلیں گے۔ دھلنے کے بعد اب انگوٹھے سے ہم سٹارٹ کریں گے بائیں پیر کے، اور چھوٹی انگلی پہ جا کر کے اینڈ کر دیں گے، یعنی انگوٹھے سے دائنے پیر میں ہم نے چھوٹی انگلی سے سٹارٹ کیا، انگوٹھے تک آئے، اور پھر بائیں پیر کے انگوٹھے سے سٹارٹ کریں گے اور چھوٹی انگلی پہ اینڈ کریں گے۔ یہ ہمارا اچھا اور احسن طریقہ ہے وضو کرنے کا۔ ان طریقوں پر انشاءاللہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارا وضو بھی بہتر ہوگا، ہمارا غسل بھی بہتر ہوگا، اور نبی کے فرمان پر عمل ہوگا، نبی کی سنت پر عمل ہوگا۔ یقین جانیں جب ہمارے یہ ساری چیزیں اس پر ہوں گی تو ہمارا وضو بھی بہتر، غسل بھی بہتر، اور انشاءاللہ ہماری نمازیں بھی قبول ہوں گی۔ پھر اس کے بعد وضو مکمل ہو گیا۔ اب اگر پانی بچا ہوا ہے لوٹے میں تو کھڑے ہو کر کے تھوڑا سا پی لیں، کیونکہ یہ شفا ہے، شفا۔ دھیان رہے جب آپ وضو کر کے فارغ ہوں تو فارغ ہونے کے بعد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور وضو کے بعد کی دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ ساری چیزیں آپ کر لیں، انشاءاللہ آپ کا وضو سب سے بہتر ہوگا، اور جب وضو بہتر ہوگا تو آپ کی نمازیں بہتر ہوں گی اور مقبول بارگاہ ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔